نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد برادران اسلام، عام طور پر جدید روشن خیال لبرل طبقہ یہ سوال کرتا ہے کہ مرزا قادیانی پر منکر جہاد کا الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی جہاد کی مخالفت کرتا تھا، جبکہ جہاد اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام دشمنان اسلام سے جہاد کرتے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس طرح اسلام کے اس بنیادی رکن سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف تعصب اور مخالفت پر مبنی ہے۔ میں اس لبرل طبقہ سے کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا منکر جہاد ہونا حقیقت ہے یا الزام، فیصلہ آپ کا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 میں لکھتا ہے، احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ انگریز گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، جن کے احسانات کا شکر ادا کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ ان سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں، انگریزوں سے جہاد کرنا حرامی اور بدکار کا کام ہے۔ پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد 7 صفحہ 10 پر لکھتا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح موعود مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد 6 صفحہ نمبر 65 میں لکھتا ہے، انگریزوں کے ساتھ جہاد قطعاً حرام ہے۔ میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ برطانیہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب ضمیمہ خطبہ الہامیہ میں لکھتا ہے، آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول یعنی مرزا قادیانی کا نافرمان ہے۔ پھر اپنی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ضمیمہ صفحہ نمبر 7 میں لکھتا ہے، ہر شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے، اسی روز سے اس کا یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، کیونکہ مسیح آ چکا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 77-78 میں لکھتا ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ و جدال کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ محترم بزرگوں، تاریخ عالم گواہ ہے کہ یورپین اقوام اور خاص کر انگریزوں کی حکومت اور اقتدار نے اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو دینی، سیاسی، اقتصادی نقصان پہنچایا ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام کی تعلیمات اور نبی آخر الزمان سید الانبیاء خاتم النبیین کی شان میں جو گستاخیاں اور مذاق اڑایا ہے، اور نوجوان مسلمانوں کو اس قدر عیاش فحاش اور دین سے دور اور خدا اور آخرت سے فراموش کیا، اور جو ممالک مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے
ان پر جنگ مسلط کر کے ایک ایک اسلامی ملک کو تباہ و برباد کیا۔ فلسطین ہو، شام و عراق، لیبیا، ایران اور افغانستان پر جنگ مسلط کر کے اس نے کس قدر مسلمانوں کو اقتصادی اور معاشی طریقے سے تباہ و برباد کیا، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انگریز ازل سے مسلمانوں کا دشمن اول ہے۔ ہر قسم کی مکاری اور غداری سے مسلمانوں کو ان کے ملکوں سے بے دخل کیا اور اب تک کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مرزا قادیانی کی حیثیت اور حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا نائب کہتا ہو، وہ انگریزوں کی ایسی ذلیل خوشامد ہرگز نہیں کر سکتا جس کے سننے سے ہر انسان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی اس قدر بےہودہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی نبوت کا پردہ خود اپنے قول اور فعل سے بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور معمولی سے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس کی جعلی نبوت کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا انگریزوں کا ایجنٹ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مدعی نبوت کی ذرا حیات سوز شاعری ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور غداروں کو اس دنیا اور آخرت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دجال کے دجل اور فریب سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔